صفحہ نمبر 146۔ صنعتوں کو اس جگہ لگانا نہایت موزوں ہے جہاں پر آسانی سے خام مال پہنچ سکے، مزدوروں کو آسانی سے ٹرانسپورٹیشن کیا جا سکے اور صنعت سے مارکیٹ کے نقل و حمل میں آسانی ہو۔ اس ضمن میں کلارک نے خاصی تحقیق کی۔ اس نے قرار دیا ہے کہ اگر مثبت صنعتی ترقی کرنا مقصود ہے تو نقل و حمل کے ذرائع مینز آف ٹرانسپورٹیشن کو کشادہ بنانا ہوگا۔ صنعتوں کو ایسی جگہ لایا جائے جہاں خام مال اور ذرائع نقل و حمل کی آسان سہولت موجود ہو، کیونکہ اگر سڑک ہموار اور کشادہ ہوگی تو تیل کا خرچہ کم آئے گا۔ اس لیے آج کے دور میں اور پہلے وقت میں آئل ریفائنریز وہاں پر لگائی گئی جہاں آئل فلٹر نزدیک ہو۔ کیمیکل انڈسٹری کو آبادی سے دور لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی صحت متاثر نہ ہو۔ لوہے کی صنعت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں کوئلہ قریب موجود ہو۔ خام مال را میٹیریل۔ خام مال سے مراد ایسا معدنی مواد ہے جو کہ زمین میں اصل حالات میں نکالا جاتا ہے یا جو مہیا ہو۔ خام مال کو زمین سے نکالنے کی واضح منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ زمین کے تہوں کو کاٹا یا دھماکے سے اڑایا جاتا ہے، پھر اس کو کان کنی کے اندر موجود ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے مطلوبہ صنعت تک لے جایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں خاصی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں لوہے کی صنعت نے اس لیے جلد ترقی حاصل کی ہے کہ لوہے کی صنعتیں اس مقام کے قریب لگائی گئی ہے جہاں سے لوہا خام مال کی شکل میں نکلتا ہے اور ساتھ کوئلے کی کانیں بھی موجود ہوں تاکہ خام مال کو صنعت تک لے جانے میں دشواری نہ ہو اور فنانس بھی بچ جائے۔ لہٰذا ان صنعتوں کی نقل و حمل کے ذرائع کے طور پر کہیں تو دریاؤں کا استعمال کیا گیا اور کہیں ریل کی پٹریاں بچھائی گئی ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر ماربل انڈسٹری وہاں قائم کی گئی ہے جہاں پر خام پتھر نکلتا ہے، کیونکہ اس سے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بچ جاتا ہے اور مقامی طور پر وہ مصنوعات سستی ہوتی ہے، لہٰذا یہی آئٹم آہستہ آہستہ تجارت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ طاقت پاور۔ صنعت پاور کے بغیر ادھوری ہے، کیونکہ انڈسٹری میں مشین، پلانٹس اور بھٹیاں ہوتی ہے۔ ان کو چلانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دور قدیم میں مشین چلانے کے لیے آدمیوں کو استعمال کیا جاتا تھا تاکہ میکینیکل توانائی استعمال اور حاصل کی جائے، مگر جیسے جیسے انسان نے صنعتی ترقی کی تو صنعت کو ان ذرائع سے طاقت ملنا شروع ہو گئی۔ کوئلہ، پیٹرول، بجلی، جوہری توانائی، یہ چاروں ایسے فیکٹر ہیں جو کہ صنعت کو پاور کی مہیا کرتے ہیں۔ ماہرین نے اس پر زور دیا ہے کہ پاور فیکٹریوں کو حتی الامکان انڈسٹری کے قریب ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 147۔ اس سے طاقت کے ڈسچارجنگ اور لوزز کم ہوتے ہیں، لہٰذا آج لائن لومز کو کم کرنے کے لیے صنعتوں کے قریب بجلی گھر بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں وابڈا نے قرار دیا ہے کہ ہر صنعت کا اپنا ٹرانسفارمر ہوگا، لہٰذا کسی بھی صنعت کو بہتر اور منافع مند پالیسی کے تحت چلانے کے لیے پاور فیکٹر سستے اور معیاری ہونی چاہیے۔ لیبر۔ صنعت ایک ادارہ ہے اور اس میں مالک، اجیر اور مزدور اجیر کہلاتے ہیں۔ کوئی بھی صنعت مزدوروں کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، لہٰذا مزدوروں کو اس لیے ملازمت دی جاتی ہے کہ وہ انڈسٹری کے پروڈکٹس بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ لہٰذا صنعتیں ایسی جگہ لگانی چاہیے جہاں پر پہلے سے آبادی کی رہائش پذیر موجود ہو تاکہ مزدوروں پر لگنے والا ٹرانسپورٹ کا خرچہ کم ہو۔ اگر مزدوروں کی تعداد وافر ہوگی تو مالک انڈسٹری کو کم اجرت دینا ہوگی۔ اگر مزدور طبقہ کم ہوگی تو یہ کمی پوری کرنے کے لیے باہر سے مزدور منگوانے پڑیں گے، جیسا کہ امریکہ نے ابتدائی صنعتی ایام میں افریقہ سے مزدور اسمگل کرنا شروع کر دیے تھے، پھر وہ وہی کے ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدوروں کی رہائشی کالونیاں جہاں صنعتی مراکز وغیرہ ہو وہ بھی فیکٹری کے ساتھ بنانی ہو جائے۔ لیبرز کو تندرست رکھنے کے لیے بہتر تفریحی ماحول مہیا کیے جائے، ان کے کام کرنے کے اوقات میں توازن ہونا چاہیے اور انہیں مستقل بنیادوں پر کام دینا چاہیے۔ جب سے روس میں سرخ انقلاب آیا ہے، اس کے بعد یورپی سرمایہ داروں نے مزدوروں کا معیار زندگی بڑھانے کی کوشش کی تاکہ اس کے ملک میں سرخ آندھی کو روکا جائے، مگر پھر بھی سرمایہ دار ممالک غریب مزدوروں سے کم اجرت پر کام کراتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اجیر اور مزدوروں میں مالی تفاوت کم کیا جائے۔ فنی اور انتظامی مہارت، ٹیکنیکل اینڈ مینیجریل اسکل۔ دنیا کا کوئی بھی ادارہ موضوع انسان کے بغیر ادھورا ہے۔ صنعت کاری اس میں ہونے والا کام ایک فن ہے، لہٰذا صنعت ٹیکنیکل افراد، عام لیبر اور انتظامی ماہرین پر مشتمل ہوتی ہے۔ ٹیکنیکل یا تکنیکی افراد سے مراد ایسے افراد جو انڈسٹری میں ٹیکنیکل کام سر انجام دیتے ہو۔ عام لیبر سے مراد ایسے افراد جو کہ بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں۔ مینیجر سے مراد ایسے افراد جو فیکٹری میں انتظامی امور کے ماہر ہوتے ہیں، اور
بسمیت افراد مشینری کی نگرانی اور کنٹرول میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ منیجر اور ٹیکنیکل افراد میں رابطے کے طور پر یونین کا سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، لہٰذا صنعت ایسی جگہ لگانی چاہیے جہاں اس قسم کی مہارت یافتہ افراد موجود ہو، اور اگر نہ ہو تو ان کو لایا جائے اور انڈسٹری کے قریب اس کے لیے بصری سہولیات مہیا کی جائے۔ صفحہ نمبر 148 مارکیٹ۔ مارکیٹ ایک ایسی تجارتی مرکز ہے جو کہ صنعتی اور شہری علاقے کا محور ہوتا ہے۔ مارکیٹ ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پر تمام انڈسٹریل پروڈکٹس اور زرعی خام مال موجود ہوتا ہے جس کو لوگ خریدتے ہیں۔ مارکیٹ سے مراد ایسا ادارہ بھی ہے جو کہ لوگوں کی فنی یا فوڈیکل ضروریات کو لوگوں تک مہیا کرے۔ اس ضمن میں کئی جغرافرز نے طبع آزمائی کی، مثلاً کرسٹالر ماڈل۔ اس نے سینٹرل پلیس تھیوری کا تصور پیش کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آبادی مسدس شکل ہیگزاگونل شیپ میں اپنا سیٹلمنٹ پیٹرن اختیار کرتی ہے۔ یہ نمونہ وسطی جگہ جہاں مارکیٹ ہوتی ہے وہاں بنائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے، مارکیٹ وسیع اور آبادی کا سائز پچھلی جانب پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ان آبادی کے نمونوں کو ہیگزاگونل شکل دی جائے تو بننے والی تمام آبادی مسدس شکل اختیار کر جائے گی اور اس کا وسطی جگہ سے فاصلہ ایک جیسا ہوگا۔ اس کے بعد سیکٹر ماڈل وجود میں آتا ہے اور بعد میں یونیپولر سیکٹر ماڈل۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پر بھی صنعت لگائی جائے تو اس کے ساتھ مارکیٹ اس کے قریب بنایا جائے تاکہ لوگوں اور صنعتی مقاصد کو بچت ہو۔ صنعتی اور کاروباری حوالے سے مارکیٹ وہاں بنانی چاہیے جہاں پر لوگوں کی آبادی رہائش پذیر ہو۔ لہٰذا جب انڈسٹریل زون بنایا جاتا ہے تو اس کے قریب ہی ایکسپورٹ سینٹرز کھول دیے جاتے ہیں۔ ان کے بنانے کے لیے جگہ مختص کر دی جاتی ہے۔ صنعتی اعتبار سے مارکیٹیں ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگوں کی آبادی کثرت رہائش پذیر ہو۔ پرانی مارکیٹ کے محلِ وقوع کو بھی مد نظر رکھا جائے جہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے اڈے، ریلوے اسٹیشن موجود ہو۔ ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا فلو، آنے جانے کا مقدار زیادہ ہو، جہاں ٹرانسپورٹیشن کا اچھا انتظام ہو، جہاں پر بڑی تجارتی مراکز اور کمپیوٹر زون قریب ہو۔ مگر موجودہ دور میں انڈسٹری نے فیکٹری کے ساتھ فیئر پلازا، اوپن شاپس کھولنے کا لوکیلٹی سپیس قرار دیا ہے۔ بہرحال مارکیٹنگ کے لیے تو بڑی مارکیٹ ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 149 سوالات۔ پاکستان کا صنعتی پس منظر تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 2، صنعتی ترقی کی اہمیت کیوں ضروری ہے، اس کے فوائد گنوائیں۔ سوال نمبر 3، پاکستان میں بننے والی صنعتی پالیسی کی خصوصیات بیان کریں، نیز ان پر تنقیدی نوٹ بھی لکھیں۔ سوال نمبر 4، ہمارے ملک کی تیسری صنعتی پالیسی دوسری پالیسیوں کی قدرے مختلف کیوں ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت دلائل کی روشنی میں کریں۔ سوال نمبر 5، پاکستان میں صنعتی پسماندگی کی وجوہات کیا ہے؟ سوال نمبر 6، پاکستان کی صنعتی ترقی کی بحالی اور ترقی کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ سوال نمبر 7، پاکستان میں گھریلو صنعتوں کی تعریف اور اس کی اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 8، پاکستان میں گھریلو صنعتوں کو درپیش مسائل بیان کریں، نیز ان کا موضوع حل بھی تحریر کریں۔ سوال نمبر 9، چھوٹی صنعتوں کی ترقی میں حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ سوال نمبر 10، درج ذیل کی تعریف کریں، نیز ان کی فنکشن اور مقاصد پر روشنی ڈالیں۔ پنجاب اسمال انڈسٹریل کارپوریشن، سندھ اسمال انڈسٹریل کارپوریشن، اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ، صوبہ سرحد، ڈائریکٹوریٹ آف اسمال انڈسٹریز بلوچستان۔ سوال نمبر 11، دیہی علاقہ اور شہری علاقہ جات کی گھریلو صنعتوں میں فرق بیان کریں۔ سوال نمبر 12، گھریلو صنعت کاری میں قالین بانی اور کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 13، کسی تین پر مفصل نوٹ لکھیں۔ ووڈ ورک انڈسٹری، اونی پارچہ بانی، چمڑے کی صنعت، دھاتی کام کی صنعت۔ سوال نمبر 14، صنعت کی بہتری کے لیے کن محل و قوی عناصر کا ہونا لازمی ہے؟ مثالیں دے کر جواب کی وضاحت کریں۔ صفحہ نمبر 150 باب نمبر 5 انڈسٹری ہلکی۔ انڈسٹری لائٹ۔ پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ جب ہمارا پیارا ملک پاکستان انگریزوں کے شکنجے سے آزاد ہوا تو اس وقت ہماری صنعتی ڈھانچے کی حالت بہت بدلی تھی۔ اس وقت برصغیر میں 921 کارخانے تھے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے ہاتھ صرف 34 آئے۔ ابتدائی نوعیت کے کارخانوں میں فلور ملز، جنگ ملز اور پاور ملز تھے۔ پاکستان کے حصے میں کوئی ہیوی صنعت نہ آئی، لہٰذا صنعت کاری اور صنعت سازی کا عمل بہت سست رہا
1948 میں صنعتی پالیسی پہلی دفعہ متعارف کرائی گئی۔ اس پالیسی کی خصوصیات یہ تھے کہ حکومت نے ملک میں ایسی صنعتوں کے قیام کو مؤثر بنانے کا اعلان کیا جن کے لیے خام مال ملک کے اندر موجود تھا اور اس سے تیار شدہ اشیاء کی کھپت ملک کے اندر ہو سکتی تھی۔ اس ضمن میں خاص طور پر ٹیکسٹائل، چمڑے، پٹسن کی مصنوعات اور چینی کے کارخانوں کو ترجیح دی گئی۔ اس سلسلے میں ملک میں 1949 تا 1954 تک کے عرصے میں صنعتی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی، لہٰذا صنعتی شعبے کی اوسط رفتار 23.6% ہو گئی۔ پالیسی کے تحت ایک بورڈ بھی تشکیل دیا گیا جس کے بنیادی مقصد ہی سرمایہ داروں کو صنعتی میدان میں آنے کی دعوت دینا تھا۔ ملک میں سرمایہ کی کمی، فنی مہارت میں کمی کی وجہ سے آجرین اس میں قدم رکھنا خاطر متصور کرتے تھے، لہٰذا 1952 کو PIDC قائم ہوئی۔ اس پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن نے ملک میں چینی، سیمنٹ، گتے اور پٹسن کے کارخانے لگائے۔ بعد میں ان کو نجی شعبے کے حوالے فروخت کر کے 1950 میں صنعتی شعبے کا حصہ خام ملکی پیداوار کا 6.9% ہو گیا۔ 1959 میں یہ بڑھ کر 11.9% ہو گیا۔ ایک تجزیے کے مطابق 50 کی دہائی میں جو صنعتی ترقی میسر آئی اس کے اسباب یہ تھے۔ صفحہ نمبر 151۔ درآمدات پر پابندی، سرمایہ کاروں کو دی جانے والی رعایت، کم اجرتیں، زرعی شعبے کے لیے نسبت تبادلے کا مخالفت ہونا، زرعی خام مال کی پست قیمت پر مہیا ہونا، افراد زر پر کنٹرول۔ 1958 کے آخر میں صدر ایوب خان نے ماشاء اللہ کے ذریعے اقتدار سنبھالا۔ اس سال ڈاکٹر محبوب الحق اور ہاورڈ یونیورسٹی کے ماہرین معاشیات نے پاکستان کے لیے دوسرا 5 سالہ منصوبہ پیش کیا۔ اسے معاشی ترقی کی چابی کہا جاتا ہے، لہٰذا سرمایہ داروں کو صنعت کاری کی ترغیب کے سلسلے میں بیش بہا سبز باغ دکھائے گئے، مثلاً ٹیکسوں میں چھوٹ، مشینری کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی معاف، سستے قرضہ جات، مزدوروں کو کم تنخواہ کا پیکیج وغیرہ۔ لہٰذا 1965 میں صنعتی شعبہ کا حصہ بطور GNP ملکی معیشت کے 11.8% پر مشتمل تھا۔ لہٰذا سرمایہ کاری کی ناہمواری کی بدولت 22 صنعتی گھرانے ملک کی کل صنعتی اثاثوں کے 67% اور بینکاری اور بیمہ کے 88% کے مالک بن گئے۔ لہٰذا صنعتیں چند ایک ہاتھوں میں کھلونا بن گئی۔ 60 کی دہائی کے آخر سالوں میں بنگلہ دیش میں پھوٹنے والی بغاوت کو صنعت کاروں کی طرز عمل سے منسوب کیا گیا۔ اس خلا کو مشرقی پاکستان کے ماہرین معاشیات نے بہت اچھا لیا۔ 1968 میں صدر ایوب کے حکمت عملیوں پر خاصی تنقید کی گئی۔ اس ضمن میں مختلف ماہرین مثلاً ایلوائڈ، گسٹاپ، راشد امجد اور پیننگ وغیرہ نے اپنے رپورٹس لکھے۔ پروفیسر ایلوائڈ نے اپنی رپورٹس میں لکھا کہ صنعتی شعبے میں پاکستان میں اجارہ دارانہ قیمتیں وصول کی ہیں۔ پروفیسر راشد امجد کی کتاب پرائیویٹ انڈسٹریل انویسٹمنٹ ان پاکستان میں کھل کر لکھا گیا کہ صنعتی طاقت چند ہاتھوں کی لوڈی بن گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں 1970 میں 144 اجارہ دارانہ گھرانوں کو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں درج کمپنیوں کے 77% کنٹرول حاصل ہے۔ یہ اجارہ دارانہ براہ راست صنعتوں کے 35% یونٹوں کے مالک و قابض ہے۔ نجی ملکی کمپنیوں کے 80% پر 44 گھرانوں کا کنٹرول ہے۔ ان میں 18 گروپس ایسے ہیں جن کے اثاثے 100 ملین روپے سے زیادہ ہیں۔ 17 بینکوں میں سے 7 عدد بینکس پر براہ راست ان گھرانوں کا کنٹرول ہے۔ انہی بینکوں میں پاکستان کی کل امانتوں کا 50% جمع تھا، لہٰذا اس دور میں بہت کچھ ہوا۔ پاکستان کی حکومت نے لمحہ بلمحہ صنعتی ترقی کو مربوط کرنے کے لیے بعض مالیاتی ادارے قائم کیے جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ صفحہ نمبر 152۔ صنعتی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات، گورنمنٹ ایفرٹس فار انڈسٹریل ڈیولپمنٹ۔ صنعتی ترقی کے ضمن میں ہر حکومت نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں مختلف پالیسیاں بنائی گئیں جن کو ملکی 5 سالہ منصوبہ جات میں واضح کیا گیا۔ مالیاتی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جب پاکستان محض وجود میں آیا تو کوئی ایسا ادارہ یا بینک نہ تھا جو آجر حضرات کو غیر ملکی کرنسی کی شکل میں قرضہ فراہم کرتا، لہٰذا پاکستان میں مختلف حکومت نے باہمی مشاورت، ملکی پالیسی اور اپنا پروگرام اور وقتی حالات کے تقاضوں کا جائزہ لیتے ہوئے مالیاتی ادارے قائم کیے۔ ان میں سے 3 اہم اداروں کا مختصر حال درج ذیل ہے۔ مالیاتی ادارے: فائنانس انسٹی ٹیوٹ، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان،
یہ بینک 1 اگست 1961 کو قائم ہوا۔ اس بینک کا بڑا مقصد یہی تھا کہ ان صنعتوں کو سرمایہ فراہم کیا جائے جن میں مقامی خام مال استعمال ہوتا ہو۔ یہ بینک ہر طرح کی تجارتی سہولتیں فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اس وقت یہ بینک ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ سرمایہ کاری کی شکل میں حاصل کر کے گھریلو اور چھوٹے پیمانوں کی صنعتوں کو دے رہا تھا۔ یہ بینک فنی مشاورت اور ترغیبات نمونے بھی پیش کرتا تھا۔ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن (PIDC). اس کارپوریشن کو حکومت پاکستان نے 1950 میں قائم کیا تھا۔ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ بھاری صنعتوں کو ملک میں لگایا جائے۔ اس سلسلے میں اپنی کوششیں کی جائے۔ اس کارپوریشن کا اپنا ایک طریقہ کار تھا جس کے مختلف سٹیپس تھے۔ اس کے تحت میں ایسی صنعتوں کا قیام ممکن بنانا تھا جس پر ایسے کثیر سرمایہ خرچ ہوتا ہو، اور ان صنعتوں میں سرمایہ دار اپنا سرمایہ لگانا ایک موت تصور کرتے ہیں۔ اس کارپوریشن کے عملی اقدامات کی صورت میں بھاری صنعتوں کو لگایا گیا۔ اس کارپوریشن نے 1952 تا 1972 کے عرصے تک 60 بڑے صنعتی ادارے اور کانکنی کے پروجیکٹس کے لیے 1227 ملین روپے کا سرمایہ فراہم کیا، مگر جب 1972 میں صنعتوں کو کمیانے کا عمل ہوا تو اس کارپوریشن کی کارکردگی پر محض اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ صفحہ نمبر 153۔ اس طرح کمیائی گئی صنعتوں کو انتظامی لحاظ سے ہولڈنگ کارپوریشنوں کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن (PICIC). اس کارپوریشن کا قیام 1957 میں ہوا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نجی شعبوں کو صنعتوں کے قیام کے لیے بنیادی سرمایہ فراہم کیا جائے۔ اب تک یہ ادارہ 1083 صنعتوں کے قیام کے سلسلے میں 26.7 ارب روپے سے زائد سرمایہ فراہم کر چکا ہے۔ PICIC کی طرز کی حکومت نے کئی ادارے قائم کیے ہیں۔ ان میں سے زیادہ اہمیت کے ادارے یہ ہیں: انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان (ICP) قائم شدہ 1966۔ نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن (NDFC) قائم شدہ 1973۔ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ (NIT) قائم شدہ 1962۔ ایکویٹی پارٹیسپیشن فنڈ (FEF) قائم شدہ 1970۔ بینکنگ ایکویٹی لمیٹڈ (BAL) قائم شدہ جنوری 1980۔ مضاربہ اور لیبرنگ کمپنیز 43 مضاربہ، 18 لیبرنگ اور 9 انویسٹمنٹ بینکس۔ ان بینکوں کو 1953 تا 1964 کو ٹیرف کے ذریعے تحفظ فراہم ہوا، لہٰذا ان تمام بینکوں اور اداروں نے اپنی خدمات سر انجام دی تھی۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام۔ اسٹیبلشمنٹ آف انڈسٹریل اسٹیٹ۔ حکومت کی پالیسی اور خواہش شدید تھی کہ ملک بھر میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار اور معیاری ترین زندگی نصیب ہو، لہٰذا حکومت نے اہم شہروں میں متعدد انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کیے۔ اب تک 72 کے قریب یہ اسٹیشنیں قائم کی گئی ہیں۔ اس کے تحت صنعتوں کو پلاٹس کی شکل دی گئی ہے، وہاں پر سڑکوں، سیوریج، گیس، بجلی، بینک اور مارکیٹ کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ایکسپورٹ بونس اسکیم کا اجرا۔ یہ اسکیم پاکستان میں صنعتی استحکام کے لیے بنائی گئی۔ ان کو 1959 میں متعارف کرایا گیا۔ ان کے تحت صنعت کاروں کو ان کی بنائی ہوئی انڈسٹریل مصنوعات کے پیش نظر ایک مخصوص سرمایہ زر مبادلے کی شکل میں فراہم کیا جاتا ہے تاکہ صنعت کار اپنی صنعتوں کے لیے مشینوں اور ان سے متعلقہ خام مال درآمد کر سکے، مگر یہ اسکیم 1972 تک عمل پذیر رہی۔ اس کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ اس سے بہت سی صنعت کاروں کو فائدہ پہنچا۔ صفحہ نمبر 154۔ ٹریننگ ریسرچ سینٹر کا قیام۔ اسٹیبلشمنٹ آف انڈسٹریل ٹریننگ سینٹرز۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے تمام قسم کے اقدامات کیے، جیسے کہ ہمارے ملک میں فنی ماہرین اور تربیت یافتہ افراد کی کمی ایک معمول بن گئی تھی، لہٰذا صنعت کو مضبوط اور تکنیکی افراد کو صحیح سمت میں انڈسٹریل تربیت کے لیے مختلف کوششیں کی گئی۔ ان کوششوں کے تحت 1949 میں سائنس اینڈ انڈسٹریل ریسرچ ڈپارٹمنٹ قائم ہوا۔ بعد ازاں انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ٹریننگ قائم ہوا۔ اس کا الحاق براہ راست ورلڈ لیبر آرگنائزیشن سے جوڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جدید خطوط پر استوار ریسرچ کونسلیں کراچی اور لاہور میں قائم کی گئی۔ 1955 میں سویڈن کی حکومت کے تعاون سے سویڈش پاکستانی انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم ہوا۔ ٹیکسٹائل کو ترقی دینے کی خاطر فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کالج قائم ہوا، لہٰذا ان تمام اداروں سے صنعتی ماہرین تیار ہو کر اس وقت ملک کے نامور صنعتوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کا قیام۔ اسٹیبلشمنٹ آف ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز۔
صنعتی سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے اور برآمدات میں تیزی سے اضافہ کے سبب حکومت نے برآمد کنندگان کی سہولیات کے لیے لاہور، کراچی، پشاور، راولپنڈی میں یہ زونز قائم کیے۔ اس پروسیسنگ زونز کو تقریباً تمام سہولیات فراہم کی گئی جن کی انہیں ضرورت تھی، مثلاً ٹیلی کمیونیکیشن، بینکنگ، انشورنس، پانی، بجلی، پولیس کی نفری حفاظت کے لیے۔ اس طریقے سے ملک میں صنعتی ترقی تیز ہو گئی۔ پاکستان انڈسٹریل، ٹیکنیکل اینڈ اسسٹنس کونسل کے قیام کی منظوری۔ اپروول فار اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان انڈسٹریل، ٹیکنیکل اینڈ اسسٹنس کونسل۔ یہ کونسل مزدوروں کی فنی استعداد بڑھانے اور صنعتوں میں تیار ہونے والی مصنوعات کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ علاوہ ازیں خاص مال کی صنعت اور ڈیزائن کو بہتر بنانے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کونسل کے زیر اہتمام کراچی، لاہور میں لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 155۔ انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کا قیام۔ اسٹیبلشمنٹ آف انویسٹمنٹ بیورو۔ اس کا قیام 1959 میں ہوا۔ اس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اس کے تحت 1961 میں پاکستان کے تمام صوبوں میں بیرونی سرمایہ کاری کی اجازت فراہم کر دی گئی۔ یہ بیورو سرمایہ کاروں کو پاکستان کی صنعت کاری کے متعلق مفید مشورے، معلومات اور ڈیٹا فراہم کرتا تھا۔ بیرونی امداد اور قرض جات کی فراہمی۔ اویلیبلٹی آف فارین ایڈ اینڈ لونز۔ پاکستان میں غربت اور درمیانے طبقے کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہاں لوگوں کی فی کس آمدنی کم، لہٰذا بچتے اور سرمایہ جمع کرنے کی مقدار بہت کم ہے، لہٰذا ہمارے پاس صنعتیں قائم کرنے کے لیے وافر سرمایہ کی قلت ہے، لہٰذا حکومت اس کمی کو غیر ملکی قرض امداد کی صورت میں پورا کرتی ہے۔ پاکستان کو بیرونی امداد کی شکل میں مشینری، سرمایہ، فنی مشاورت فراہم کی جاتی ہے۔ اس سے یہ مقصود ہے کہ ملک میں صنعتی عمل تیز تر ہو جائے۔ ان قرضوں اور امداد کے لیے وزارت صنعت کی ٹیم غیر ممالک کا دورہ کرتی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری۔ فارین انویسٹمنٹ۔ پاکستان بھی دوسرے ممالک کی طرح غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے کی دعوت عام دیتا ہوا نظر آتا ہے تاکہ بیرونی سرمایہ کاری سے ملک میں صنعتی ترقی کا خواب پورا ہو جائے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی نصیب ہو، لہٰذا 1960 میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان کا رخ کیا۔ اچھی خاصی صنعتی ترقی ہوئی، بعد ازاں اس عمل میں اتار چڑھاؤ آیا، لہٰذا سرمایہ کاری مفقود ہو گئی کیونکہ 9/11 کا واقعہ ملک میں بے چینی، لولی لنگڑی، جمہوریت، دہشت گردی اور چائلڈ لیبری نے غیر ملکی سرمایہ کاری پر خاصا اثر ڈالا۔ غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ یہاں امن و سلامتی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صنعتوں کی نجکاری کا عمل۔ پرائیویٹائزیشن آف انڈسٹریز۔ حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں راغب کرنے کے لیے 1991 میں نجکاری کا عمل شروع کیا۔ اس ضمن میں بعض سرمایہ کاروں نے پاکستان میں آنے کی ٹھان لی، لہٰذا 2000 کی آخر تک 106 اداروں کی فروخت سے 61 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ صفحہ نمبر 156۔ مارچ 2003 تک 128 ادارے یا نجی شعبے کے ہاتھوں فروخت کر دیے گئے۔ ان کی فروخت سے 97 ارب ڈالر حاصل ہوئے۔ اس طرح دسمبر 2003 میں حبیب بینک کی فروخت سے 22 ارب روپے وصول ہوئے۔ اس کے علاوہ پی ٹی سی ایل اور پی ایس او نیلامی کے لیے تیار ہے۔ ٹیکسوں میں کمی۔ ٹیکس کنسیشنز۔ حکومت اکثر اوقات ملک کے دور دراز علاقوں میں صنعت کے قیام کے لیے کوشش کرتی رہی ہے۔ اس ضمن میں آجروں کو ٹیکس ایک وقت میں مخصوص رعایت دی جاتی ہے کہ وہ صنعت لگاتی ہے منافع حاصل کر سکے تاکہ وہ خسارے سے بچ سکے۔ پسماندہ علاقوں کو ٹیکس سے مستثنیٰ ٹیکس ہالیڈے قرار دیا جاتا ہے تاکہ ٹریکل ڈاؤن تھیوری کی ابتدا کی جائے۔ ٹیکس ہالیڈے 3 یا 4 سال کی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت ٹیکس میں کمی، انکم ٹیکس میں کمی، سیلز ٹیکس میں کمی کا اعلان کرتی ہے۔ 1990 تا 1998 کے دوران پسماندہ علاقوں کو 8 سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے قرار دیا گیا تھا تاکہ ملک میں صنعت کاری کا عمل تیز ہو۔ سود کی شرح میں کمی۔ ریڈکشن ان انٹرسٹ ریٹ۔ حکومت نے ملک کی صنعت کاری کے عمل کو تیز اور پرکشش بنانے کے لیے سود کی شرح کم کی ہے کیونکہ اکثر صنعت کار قرضوں کی مد سے کاروبار چلاتے ہیں، لہٰذا کک بینک سسٹم، اقساط کا بڑھانا، قرضے معاف کرنا اور بچت کی تمام اسکیموں پر منافع کم کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنا سرمایہ کاری صنعت کاری میں لگائیں۔ بیمار صنعتی یونٹس کی فروخت کاری۔ سیل آف سک انڈسٹری یونٹ۔ ملک میں کئی صنعتی پالیسی تبدیلی ہوئی، کبھی صنعتوں کو کمیایا گیا تو کبھی نجکاری میں دے دیا گیا، لہٰذا ملک میں سینکڑوں یونٹس
بعض فنی خرابی کی وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ حکومت نے اس بیمار یونٹس کو تندرست کرنے کا منصوبہ بنایا، اس پر عمل کیا اور کارپوریٹس انڈسٹری ری اسٹرکچرنگ کارپوریشن قائم کی گئی۔ چنانچہ سال 2003 تک 868 بیمار یونٹس میں سے 33 کو درست کر کے انہیں 407 ارب روپے کے عوض فروخت کیا گیا۔ خود تشخیصی اسکیم، سیلف اسسمنٹ اسکیم۔ انکم ٹیکس کے قانون بابت 2003-4 میں خود تشخیصی آمدنی اسکیم شروع ہوئی۔ صفحہ نمبر 157۔ اس سے پبلک اور پرائیویٹ دونوں اقسام کی کمپنیاں مستفید ہوئی۔ اس سے بھی صنعتی عمل تیز ہوا، لوگ انکم ٹیکس انسپکٹروں سے نجات حاصل کر گئے، مگر پھر بھی لوگ اس کی رحم کرم پر ہیں۔ خود انحصاری کی پالیسی، ڈیلیٹیشن پالیسی۔ حکومت نے انجینئرنگ کے شعبے میں خود انحصاری کے طور پر 1000 صنعتی یونٹوں کی پیداوار کو اس نقطے تک پہنچایا کہ ان کی درآمد کرنی نہ پڑے اور ان صنعتوں میں استعمال ہونے والے پرزے پاکستان میں تیار ہو۔ بینکوں کی نجکاری کی اجازت، پرمیشن فار پرائیویٹ بینکس، پرائیویٹائزیشن آف بینکس۔ حکومت نے صنعتی ترقی کے لیے 10 نئے کمرشل بینک کھولنے کی اجازت دی۔ 2 کمرشل بینکوں کو نجی تحویل میں دیا گیا، اس میں مسلم کمرشل بینک اور الائڈ بینک لمیٹڈ شامل ہے۔ لہٰذا یہ تمام کوششیں ہر حکومت نے اپنی سوچ اور مفاد اجتماعی یا مفاد عاجلہ کی خاطر کی ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ نجکاری ہو یا نیشنلائزیشن کا عمل، دونوں میں اگر ایمانداری ہے تو کام درست ہے، اگر بے ایمانی، لالچ، مفاداتی تو کوئی بھی شکل ہو جائے تو خواری ہی خواری ہوا کرتی ہے۔ پاکستان کی اہم لائٹ صنعتیں، امپورٹنس لائٹ انڈسٹریز آف پاکستان۔ پاکستان اس صنعتی ترقی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ ہمارا ملک صنعت کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہے۔ معیشت کے اعتبار سے 2006 میں پاکستان کا 44واں نمبر ہے۔ پاکستان اس وقت مہاجرین ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اس کی تعداد 1,12,00,000 ہے۔ معیار زندگی کے اعتبار سے ہمارا نمبر 61واں ہے۔ لہٰذا یہ اعداد ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ملک میں صنعتی کو تیزی سے پھیلایا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے اور پیداواری پرسن بن کر پاکستان کی لائٹ صنعتیں یہ ہے۔ صفحہ نمبر 158۔ اب ہمارے سامنے ایک نقشہ موجود ہے۔ سوتی کپڑے کی صنعت، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ کاٹن انڈسٹری پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہے۔ اس صنعت کی بدولت ہمارا ملک سب سے زیادہ زر مبادلہ کما رہا ہے۔ مجموعی صنعتی پیداوار میں اس صنعت کا حصہ 46% ہے۔ دنیا میں صوتی مصنوعات کی مانگ بڑھ کر 18 ٹریلین امریکی ڈالر ہو گئی ہے۔ عالمی منڈی میں پاکستان ایسا ملک ہے جو کاٹن اور یارن کی 30% مانگ پوری کرتا ہے، لہٰذا پاکستان ایک اہم برآمد ملک ہے۔ پاکستان صوتی کپڑے کے 8% ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ پاکستان کی برآمدی آمدنی 68 ٹیکسٹائل کی برآمد سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا ملک برآمدات سے 7 ارب امریکی ڈالر کا منافع رہا ہے۔ پاکستان کی خام پیداوار GDP کا 9% صوتی کپڑے کی صنعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کی افرادی قوت کا 38% اس صنعت سے وابستہ ہے۔ اس انڈسٹری نے آڑے وقت پاکستان معیشت کو سنبھال دیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 159۔ پاکستان میں کاٹن ٹیکسٹائل نے بتدریج ترقی کی ہے۔ 1948 میں پاکستان میں صرف 78,000
تکلے اسپنڈل اور 3000 لومز تھے۔ اس سے 6.3 ملین کلوگرام یارن پیدا ہوتی تھی اور 29.6 ملین مربع میٹر کپڑا تیار ہوتا تھا۔ لہٰذا اس کی آؤٹ پٹ آہستہ آہستہ بڑھی، لہٰذا ملکی کپاس کا 40% پاکستان میں استعمال ہونے لگا۔ 1974 تا 75 میں کاٹن انڈسٹری ملک کے اندرونی حالات کی وجہ سے کرائسس کا شکار ہو گئی۔ لومز اور تکلوں کا کاروبار متاثر ہوا اور آؤٹ پٹ میں کمی آئی، لہٰذا اب تک ہماری کاٹن انڈسٹری مختلف عوارضات کا شکار ہے۔ اس میں افراد کی کمی، لیبر کی کمی، سرمایہ کی عدم فراہمی اور ملک کی ناآمدانی سیاسی صورتحال میں شامل ہے۔ پاکستان کی سوتی کپڑے کی صنعت، جننگ فیکٹریز، دھاگہ تیار کرنے والی میلز، کپڑے کے کارخانے، ہوزری کا سامان، تولیے، ریڈی میڈ کپڑے، اورینٹ ویلز پر مشتمل ہے۔ یہ تمام مصنوعات بڑے کارخانوں، پاور لومز اور گڈیوں کی مدد سے تیار ہوتی ہے۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں بھی اس صنعت کا سہارا ہے۔ 2001-02 میں 10.5 ملین امریکی ڈالر اس صف میں آئے، پھر 2002-03 میں یہ سرمایہ کاری بڑھ کر 23.1 امریکی ڈالر ہو گئی۔ پاکستان نے سوتی کپڑے کی صنعت کو جدید تر بنانے کے لیے $2 بلین کی جدید مشینری درآمد کی ہے۔ اس جدید مشینری میں جدید ترین پاور لومز، آٹومیٹک کون وائنڈروز اور آئر جیٹ ویونگ سگمنگ شامل ہیں۔ اس مشینری کی مدد سے اعلیٰ قسم کا کپڑا اور مصنوعات تیار ہوتی ہے۔ کاٹن ٹیکسٹائل کا محل وقوع۔ لوکیشن آف کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ پاکستان میں کراچی کا ٹیکسٹائل سب سے بڑا سینٹر ہے۔ یہ پاکستان کا بڑا انڈسٹریل شہر ہے۔ کراچی کا بہتر انفراسٹرکچر اور اس کی لوکیشن اس ضمن میں اہم ہے کیونکہ یہ ایک بندرگاہ ہی شہر ہے۔ یہاں پر ٹیکسٹائل مشینری آسانی سے درآمد ہو سکتی ہے، اس پر ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی کم آتا ہے۔ اس کے علاوہ کپاس کی مصنوعات کو آسانی سے بیرونی ملک ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، مگر وقت کی کمزوری یہ ہے کہ اس میں دو قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شہر کاٹن ریجن سے بہت دور ہے اور دوسرا یہاں کی بجلی بہت مہنگی ہے، مگر پھر بھی گورنمنٹ نے اس وجوہات کے مد نظر کاٹن ٹیکسٹائل کی حوصلہ افزائی کی ہے اور اس کے لیے باہم سہولتوں کا اعلان بھی کیا ہے۔ صفحہ نمبر 160۔ دوسرا سب سے بڑا کاٹن سینٹر فیصل آباد کا شہر ہے۔ خوش قسمتی سے یہ کاٹن بیلٹ کے قریب ہے، یہاں پر انفراسٹرکچر کی اچھی سہولیات موجود ہے۔ دوسری طرف یہ ایک گنجان آباد شہر ہے، یہاں لیبر فورس زیادہ ہے اور یہاں کپڑے اور کپاس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر حیدرآباد کا نمبر آتا ہے۔ اس سینٹر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کپاس کے پیداواری علاقوں کے قریب واقع ہے، لہٰذا یہاں سے تیار ہونے والا کپڑا سندھی مارکیٹ میں بآسانی چلا جاتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ کپڑا کراچی کے بندرگاہ کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ یہ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے اچھا شہر ہے اور یہاں لیبرز بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ ان تینوں بڑے اور اہم شہروں کے علاوہ کاٹن میلز ایسے علاقوں میں لگائی گئی ہے جہاں پر کپاس پیدا ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سندھ میں ٹنڈو، آدم خیر، پورو غیرہ، پنجاب میں رحیم یار خان، ملتان، سرگودا وغیرہ، کیونکہ یہاں خام مال مقامی منڈی سے حاصل ہو جات ہے۔ علاوہ ازیں بعض میلز ایسے شہروں میں لگائی گئی ہے جو کہ کپاس کے پیداواری علاقے سے دور ہے اور یہ علاقے کراچی کے بندرگاہ میں دور ہے۔ اس علاقوں کے پاس چھوٹی مقامی مارکیٹیں قائم کی گئی ہے۔ یہ وہ پسماندگی علاقے ہے جس کا ٹیکس گورنمنٹ سندھ نے معاف کیا ہے اور یہاں انڈسٹری لگانے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ مراکز زیادہ تر شمال پنجاب اور سرحد میں ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے مراکز بلوچستان اور کوئٹہ کے مقام پر بھی ہے۔ پاور لومز 1985 میں متعارف کرائے گئے، لہٰذا اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ لومز بجلی سے چلتی ہے۔ اس وقت ملک میں بجلی سے چلنے والی 2,25,258 پاور لومز کپڑا بنا رہی ہے۔ اس سے ملز میں زیادہ مقدار میں سوتی کپڑا تیار ہو رہا ہے۔ یہ لومز 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد کو روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ پاور لومز میں تیار ہونے والا کپڑا بڑی ملوں کے کپڑے سے ہلکا ہوتا ہے کیونکہ یہ پاور لومز ملک میں تیار کی جاتی ہے، اس لیے لومز پر اعلیٰ قسم کا یارن یعنی ریشہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اس شعبے میں خاصی تعداد کو روزگار نصیب ہوتا ہے، لہٰذا برآمدات میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے۔ جنوری 2005 میں آزاد تجارتی پالیسی کا اعلان ہوا، لہٰذا اس شعبے میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ موجودہ 2006 کی رپورٹ کے تحت اندازتاً 2,59,272 لومز موجود ہیں۔ اس میں سے اس وقت 2,16,947 لومز زیر استعمال ہے۔ پاور لوم سیکٹر کا کل فیبرکس مینوفیکچرنگ میں حصہ 50% ہے۔ صفحہ نمبر 161۔
2003-4 میں اس شعبے کی کل پیداوار 57,035 ملین مربع میٹر ہے۔ اس کی 2004-5 میں برآمدات 2,616 ملین مربع میٹر سے اس سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ $2 ارب ہے۔ روایتی طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کا فوکس خالص کاٹن فیبرکس مصنوعات پر رہا ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پر مختلف رینج کے فائبر اور مصنوعی فلامنٹس یارن کے استعمال کی طرف رجحان ہے۔ لہٰذا جدید مشینری، ایئر جیٹس، ویونگ اور لمبے اسٹیپل کے استعمال سے وسط سے پاکستان نہایت تیزی سے اعلیٰ کوالٹی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا فینیشنگ سیکٹر۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا یہ بڑا اہم ہے۔ پاکستان فینیشنگ انڈسٹری تقریباً 730 یونٹس پر مشتمل ہے۔ اس میں سے زیادہ تر آزاد کمرشل ڈائننگ اور پرنٹنگ فیکٹریاں ہیں۔ یونٹس ویونگ سینٹر کی تکمیل کنندہ یعنی کمپلیمنٹری کہلاتے ہیں۔ فینیشنگ سیکٹر کی 5% فیکٹریاں عموداً متصلہ آپریشن کا حصہ ہیں۔ یہ سیکٹر تقریباً سالانہ 2.7 بلین مربع میٹر کپڑا پروسیس کرتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے تحت اپ اسٹریم انڈسٹری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملکی سطح پر 100% اضافی ڈائننگ اور فینیشنگ یونٹس لگانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا اسپننگ سیکٹر۔ پاکستان کا اسپننگ سیکٹر 11 ملین تکلوں اور 2 لاکھ روبرز کے ساتھ ایشیا کا تیسرا نمبر کا بڑا سیکٹر ہے۔ فی الوقت اس شعبے کا بنا ہوا 67% یارن مقامی ویورز، نرز اور تولیہ مینوفیکچرنگ استعمال کرتے ہیں۔ سال 2003-4 میں اسپننگ کی یارن پروڈکشن 2 ملین ٹن تھی، جبکہ 2004-5 میں 520 ملین کلوگرام کا ٹن یارن کی برآمدات سے حاصل ہونے والا زر مبادلہ تقریباً $1 ارب تھا۔ اس سے گزشتہ سال 2003-4 میں حاصل کردہ زر مبادلہ $1127 ملین ہے۔ اس وقت ملک میں کپاس کی کھپت 170 کلوگرام فی گھنٹہ ہے۔ 2004-5 میں کاٹن کی کل ملکی پیداوار 14.7 ملین بیلز تھی، جبکہ کاٹن کے بقایا ضروریات کو امپورٹ کیا گیا۔ 2005-6 میں کپاس کی متوقع پیداوار 12 ملین بیلز تھی، جو کہ ملکی کاٹن کے حوالے سے ضروریات کے مقابلے میں کم ہے۔ اس وجہ سے اسپینس کو مقامی کاٹن تقریباً بین الاقوامی قیمتوں پر خریدنا پڑے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا مین میڈ فائبر کا استعمال کم ہونے کی وجہ سے 100% کاٹن پر بہت زیادہ انحصار ہے، لہٰذا ہمارے ملکی کاٹن کی ضروریات میں اضافہ ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 162۔ صوتی کپڑے کے سلسلے میں نصب مشینری۔ انسٹال کیپیسٹی آف کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2003-4 کے تحت ٹیکسٹائل ملز کی تعداد 399 ہے۔ تکلوں کی تعداد 9286.3، روٹرز کی تعداد 145.6 ہزار، پاورز لومز کی تعداد 10.2 ہزار تھی۔ صوتی کپڑے کا شعبہ۔ کاٹن کلاتھ انڈسٹری۔ پاکستان میں صوتی کپڑے اور اس سے بننے والی دیگر مصنوعات میں حوضری گارمنٹس، تولیے، بستر کی چادر وغیرہ شامل ہے۔ اس تمام آئٹمز کا کام وسیع و عریض ہے۔ ان صفت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: انٹیگریٹڈ ٹیکسٹائل یونٹ 1049 یونٹس، انٹیگریٹڈ ویونگ یونٹس 23,652 یونٹس، پاور لومز 25,927 بمطابق 2006۔ 2002-3 میں پاکستان میں صوتی کپڑے کی پیداوار 1576.6 مربع میٹر تھی۔ اس سال کے دوران پاکستان سے 78,665.4 ملین روپے کا صوتی کپڑا اور ملبوسات برآمد کیے گئے۔ پاکستان میں صوتی کپڑے کی مصنوعات، اس میں کپڑے کی تیلے، ٹینٹ اور ریڈی میڈ گارمنٹس بہت زیادہ منافع زر مبادلہ کی شکل میں کماتے ہیں۔ اس شعبے میں IMF نے بھی خاصی مدد کی ہے۔ سلے سلائی کپڑے، ریڈی میڈ گارمنٹس۔ اس شعبے سے کثیر زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ شعبے چھوٹے اور بڑے شعبہ جات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ شعبہ زیادہ تر 50 یا اس سے کم مشین یونٹس پر مشتمل ہے، نیز یہ شعبہ 600 بڑے اور 4500 یونٹ پر مشتمل ہے۔ یہ شعبہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ اس سلسلے کے اپنے مسائل ہیں۔ 9/11 کے واقعے کے بعد یورپی یونین کی طرف سے دیے گئے مجموعی ترجیحات کے نظام، GSP کے خاتمے اور اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کے نفاذ سے پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری پر بہت گہری منفی اثرات پڑے ہیں۔ ہم گارمنٹس کے شعبے میں بلحاظ کارکردگی، مینجمنٹ اور پیداوار چین اور سری لنکا سے پیچھے ہیں،
تاہم خوش آئند بات یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ کی پرزور مطالبے پر حکومت نے حال ہی 2006 میں MMF پر ٹیرف کی ادائیگی کو منطقی بنایا ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے چین کے ٹیکسٹائل کو خام مال پر ٹیکس کی ادائیگی سے مشکل طریقے اور فنڈ گوڈز کی برآمد پر ری فنڈ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر 163۔ لہٰذا اس سے MMF کی مقامی کیفیت بڑھی ہے۔ 2002-03 کے دوران سلی سلائی گارمنٹس کی برآمد سے پاکستان نے 993 ملین سے زیادہ امریکی ڈالر کمائے ہیں۔ یہ کمائی اس عرصے کی پچھلی سال کی برآمدات سے 25.8% زیادہ تھی۔ بعد ازاں 2004-05 کے ریڈی میڈ گارمنٹس نے 1108 ملین ڈالر کمائے گئے۔ اس سیکٹر میں بڑے پیمانے کی سرمایہ کاری کے لیے کافی پوٹینشل موجود ہے۔ یہ شعبہ معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس شعبے کے آنے والے 5 سالوں میں 16% گروتھ ریٹ حاصل کرنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ نیٹ ویئر انڈسٹری۔ اس وقت اس صنعت کی سالانہ نیٹ ویئر کے 5.50 ملین ٹکرے بنانے کی استعداد موجود ہے۔ ٹیکسٹائل چین میں سب سے زیادہ وسعت اس شعبے میں ہوئی ہے اور آئندہ 5 سالوں میں اس صنعت کی شرح ترقی میں 12% اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور 5-6 سال کے اختتام پر یہ انڈسٹری $2.6 بلین کا زر مبادلہ لائے گی۔ ہماری یہ صنعت اپنی مصنوعات برآمد کر رہی ہے۔ اس کی ویلیو ایڈیشن کا لیول نہایت بلند ہے۔ اس کی بیشتر ایکسپورٹ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کو کی جاتی ہے۔ ہوزری اور نیٹ ویئر سے 2005 میں $1626 ملین حاصل ہوئے جو کہ 2003-04 کی نسبت $1428 ملین سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہوزری کی صنعت کا زبردست مقابلہ بنگلہ دیش کی ہوزری کی صنعت سے ہے۔ ہوزری کی صنعت۔ ہوزری انڈسٹری۔ اس انڈسٹری کا بنیاد کاٹن یارن پر ہے۔ یہ ایک اہم آئٹم ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اس میں کئی آئٹمز ہے جو تیار ہوتی ہے، یعنی ویسٹس، انڈرویئر، ٹی شرٹس، جرسیاں، سویٹرز، جرابیں، گلوز وغیرہ۔ ہوزری کے شعبے میں سال 2002-03 میں 10,000 مشینیں کام کر رہی تھیں اور سالانہ 5.5 ملین ہوزری کی اشیاء ہو رہی تھی۔ اس شعبے کا زر مبادلہ $1,000 ملین سالانہ سے اوپر ہے۔ ہر سال ہوزری کی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تولیہ کی صنعت۔ ٹاول انڈسٹری۔ یہ پاور لومز کی اہم مصنوعات میں سے ایک ہے۔ 1999 تا 2000 میں 6,500 لومز تولیے بنانے کے عمل میں مصروف تھے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کو ہمارا ملک بہت زیادہ تولیے برآمد کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 164۔ تولیے کے سلسلے میں برآمدات کے عمل میں بڑھوتری نہ آئی ہے کیونکہ کوٹا سسٹم اور اچھی کوالٹی نہ ہونا آڑے آ جاتی ہے۔ تولیے کی سالانہ پیداوار صلاحیت 55 ملین کلوگرام ہے۔ تولیے کی ملکی مانگ زیادہ نہیں ہے۔ 2002-03 میں تولیے کی مد میں 2187.6 روپے حاصل ہوئے۔ ترپال کیونس کی صفت۔ ترپولین اینڈ کینواس انڈسٹری۔ اس صنعت میں خام روئی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ شعبہ سستی مصنوعات کا شعبہ کہلاتا ہے۔ اس شعبے میں ترقی کا راز و انحصار برآمدی مانگ پر ہے۔ اس شعبے کی پیداواری صلاحیت 100 ملین مربع میٹر سالانہ ہے۔ ملکی سطح پر اس کی مانگ میں کمی آ رہی ہے مگر 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے سلسلے میں اس صنعت نے بہت کام کیا، لہٰذا ملکی مانگ اور ضروریات میں بہت زیادہ تیزی آئی۔ 2003-04 میں 4,273 ملین روپے کے ٹینٹ فروخت کیے گئے۔ ہومز ٹیکسٹائل کا شعبہ۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم ٹیکسٹائل۔ یہ شعبہ مقامی صنعت کو نشو و نما کے رجحان کے سلسلے میں بڑے پیمانے کے ایڈجسٹمنٹ سے گزر رہا ہے۔ اس کے مختلف شعبے یہ ہیں: میکس مینوفیکچرنگ اور اب کنزیومر ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت زیادہ چوڑائی، ایئرجیٹ ویونگ یارن کے عمدہ کاؤنٹس کا استعمال اور فی انچ داغوں کی زیادہ تعداد کی طرف مجموعی رجحان ہے۔ اس کے علاوہ رنگائی، پرنٹنگ، تکنیک کے علاوہ ڈیزائن اور فیبرکس کے اقسام میں بھی خاصی بہتری آئی ہے۔ اس شعبے کا دوسرے ممالک سے خاصا سخت مقابلہ ہے۔ پاکستان کلاتھ انڈسٹری میں ملازمتوں کی کمی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں کاٹن اور مین میڈ فائبرز کا تناسب 25.75 ہے۔ اس وقت پاکستان میں بجلی سے چلنے والی 2,25,259 سے زائد پاور لومز موجود ہیں۔ اس لوم سے بڑی تعداد میں سوتی کپڑا تیار ہوتا ہے۔
اس سے 2.5 لاکھ افراد روزگار حاصل کر رہے ہیں، مگر معیاری لومز کم ہے جو اچھا کپڑا تیار کرتی ہے۔ مکاوی پاور لومز کی ٹیکنالوجی پسماندہ قسم کی ہے، اس میں اعلیٰ درجے کا یارن استعمال نہیں ہوتا۔ 2005 کی آزاد تجارتی پالیسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ملک میں 2.5 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر 165۔ سوتی کپڑا بنانے والا شہر، سٹیز آف کاٹن کلاتھس۔ سوتی کپڑا بنانے والے 3 اہم مراکز کراچی، فیصل آباد، حیدرآباد کا ذکر پچھلے صفحات میں کر دیا گیا تھا، مگر اس کے علاوہ صوبے اور اہم شہر بھی ہے جو کہ کاٹن ٹیکسٹائل کی مصنوعات کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس کی تفصیل یوں ہے: صوبہ پنجاب، فیصل آباد، ملتان، لاہور، شیخوپورہ، اکاڑہ، جہلم، بکر، لیاقت آباد، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، خانیوال، سرگودا، مظفر آباد، ہڑپہ، جنگ، گجرات، منڈی بہاؤدین، چیچا وطنی وغیرہ۔ صوبہ سندھ، کراچی، حیدرآباد، خیرپور، گمبھٹ، لاڑکانہ، ٹنڈو آدم، ٹنڈو محمد، شکارپور، شہدادپور، کوٹری۔ صوبہ بلوچستان، کوئٹہ، اتل، حب، چوکی وغیرہ۔ صوبہ سرحد، پشاور، چارسدہ، علی پور، نوشہرہ، سوات، کوہاٹ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، تخت بھائی وغیرہ۔ مصنوعی ریشوں کا استعمال، یوز آف فلمنٹ یارن۔ دنیا میں اب بلینڈنگ کپڑا بڑی سطح پر متعارف ہو چکا ہے، جو کہ وقت کی اہم ضروریات ہے۔ پاکستان میں مصنوعی ریشے تیار کرنے کی صنعت موجود ہے، لہٰذا عالمی منڈیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ریشی قدرتی ریشوں کے ساتھ مصنوعی ریشوں کو ملا کر کپڑا اور گارمنٹس تیار ہوتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں اس میدان میں کام کر رہے ہیں۔ اس مصنوعی ریشوں کے استعمال سے پائیدار اور کپڑوں کی چمک تو بڑھ جاتی ہے، مگر قیمت کم ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں کم قیمت ہی اصل پروڈکٹ ہے۔ پاکستان میں ایک کارخانہ ایسے ٹینٹ یارن تیار کر رہا ہے کہ اس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 3000 ٹن ہے۔ تھین نائلون کا کارخانہ جس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 2000 ٹن ہے۔ اس طرح تمام کارخانوں نے 100,000 میٹر ٹن سالانہ مصنوعی ریشے تیار کیے ہیں، مگر ان تمام کارخانوں میں استعمال ہونے والے خام مال بیرونی ممالک سے درآمد کرانا پڑتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تقریباً 20 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ صفحہ نمبر 166۔ لہٰذا اس میں مزید بہتری آنا ممکن ہے اگر ہم اچھی قسم کی کپاس کاشت کریں۔ ریشمی کپڑے کی صنعت، آرٹ سلک انڈسٹری۔ جب 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تو آرٹ سلک کی صنعت نہ ہونے کے مترادف تھی۔ ملک کے چند شہروں میں اس کے لونز پر کام ہوتا تھا۔ یہ چند لونز محدود کپڑا تیار کرتی تھی، لہٰذا ریشمی کپڑا اور اس سے متعلقہ گارمنٹس باہر سے درآمد کرنا پڑتے تھے، جس پر خاصا خرچ آتا تھا۔ درآمد کیا جانے والا خام سلک خاصا مہنگا پڑتا تھا۔ بعد ازاں 1951 کے بعد حکومت نے آرٹ سلک پر مکمل پابندی لگائی۔ پابندی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ صنعت اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے۔ اس پابندی کے بعد اس صنعت نے تیز رفتاری سے ترقی کرنا شروع کر دی، لہٰذا ریشمی سلک کی پیداوار 1963-64 میں 32.4 ملین میٹر، 1975-76 میں 273.40 ملین میٹر، 1981-82 میں 402.22 ملین میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں آرٹ سلک اور مصنوعی سلک کا کام دور دراز شہروں میں ہو رہا ہے۔ یہ صنعت گھریلو طور پر قائم ہے۔ اس وقت 90,000 لومز مصنوعی ریشم کے کپڑے تیار کرنے میں مصروف ہے۔ ان لومز کی یونٹس بنا دیے گئے ہیں۔ ایک یونٹس میں 8 تا 10 تک لومز ہوتی ہے۔ 90,000 لومز 60,000 فلامنٹس یارن تیار کر رہی ہے، جبکہ 30,000 کے قریب پاور لومز بلینڈڈ یارن بنانے میں مصروف ہے۔ پاکستان اس وقت آرٹ سلک کے طور پر ایک منفرد ملک ہے۔ 2002-03 کے دوران پاکستان میں ریشمی کپڑے اور گارمنٹس کی برآمدی مقدار میں 14.9%، جبکہ برآمدنی میں 26.6% اضافہ ہوا۔ وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ اس صنعت کو بین الاقوامی معیار کے عین مطابق بنایا جائے تاکہ غیر ملکی منڈی میں اس کی مانگ میں اضافہ ہو۔ ریشمی کپڑے کی صنعت میں استعمال ہونے والا ریشم 2 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ریشمی کپڑے کی تیاری کے لیے اکثر قدرتی ریشم استعمال ہوتا ہے۔ اس ریشم کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس کی پیداوار محدود ہے، لہٰذا اس کی مانگ درآمدی خام مال ریشم سے پوری کی جاتی ہے۔ ایسے چین اور وسطی ایشیا ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔
قیمت زیادہ ہونے کے باعث اسے مصنوعی ریشم سے ملا کر بلینڈڈ ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے، لہٰذا اس سے ایک تو پائیدار زیادہ ہوتا ہے اور قیمت کم ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ مصنوعی ریشم کے استعمال کا ہے۔ پہلے تو ہمیں بڑی مقدار میں مصنوعی ریشم درآمد کرنا پڑتا تھا۔ صفحہ نمبر 167۔ مگر اب پاکستان کے اندر 25 کارخانے ہیں جہاں پر ایسی ٹائٹران یارن، فلامنٹس یارن اور پولیسٹر فلامنٹ یارن تیار ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی پیداواری صلاحیت 105,000 میٹرک ٹن ہے۔ پاکستان میں اس وقت 180 سے زائد فیکٹریاں سلک کا کپڑا اور دوسری مصنوعات تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کارخانوں میں ریشمی کپڑے کے علاوہ ریشمی شالیں اور دوپٹے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ اب ریشمی کپڑا گھریلو سطح پر فالز لومز پر تیار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے شہروں میں بھی خاصی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ریشمی کپڑے کی صنعت کے بڑے مراکز کراچی، گجرانوالہ، فیصل آباد، شیخو پورہ اور لاہور میں ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، روہڑی، ملتان، راولپنڈی، خوشاب، مینگورہ، سیلا شریف، سوات میں ہیں۔ اونی کپڑے کی صنعت، وولن ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ اونی ملبوسات برصغیر کا پرانا کلچر ہے۔ ان سے عموماً اونی کپڑا، کمبل، قالین، دریات، شالیں، پٹیاں اور دوسری مصنوعات تیار کی جاتی ہے۔ صوبہ سرحد بلوچستان میں اون سے سوت تیار کر کے کیس اور شالیں بنائی جاتی ہے۔ اون سردی کو روتی ہے، لہٰذا یہ پہاڑی علاقہ جات کی ڈیمانڈ ہے۔ لہٰذا پرانی دستی گڈیوں پر اونی کپڑا تیار کر کے ہزاروں لوگ آمدنی کما رہے ہیں۔ یہ انڈسٹری چھوٹے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ اس میں تقریباً 20,000 لوگ اس وقت اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ 1967 میں فائن وول پروڈکٹس سے 113.5 ملین روپے کا زر مبادلہ کمایا گیا۔ پاکستان میں پہلی وون کا مل 1949 میں لگائی گئی۔ اس کا نام ویلیکا وون ملز تھا۔ یہ کراچی میں لگائی گئی۔ اس وقت پاکستان میں درمیانے، چھوٹے اور بڑے درجے کے 72 سے زائد وول ملز پروڈکٹس تیار کر رہی ہے۔ اس میں سے 16 کے قریب ایسے وول مل جو کہ جدید مشینری اور ٹولز سے لیس ہے۔ اس ملز پر بین الاقوامی معیار کے مصنوعات تیار کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دستی گڈیاں اور پاور لومز بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان میں جن بیڑوں سے اون حاصل کی جاتی ہے وہ گٹھیا قسم کی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے قالین سازی کی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی بڑی مشینری پر نفیس اونی مصنوعات تیار کر کے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتی ہے۔ قدرتی اون یعنی لیمب وول سے خوشنما جرابیں، جرسیاں اور دستانے تیار ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں خام قدرتی اون کی مقدار 50,000 میٹرک ٹن سے اوپر ہے۔